بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹس ان دس کورس۔ ہم یہ جو کورس پڑھ رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو ورلڈ ریلیجن، اس کا ہمارا پہلا ایک لیسن ہوا جس میں ہم نے مذہب اور انسانی زندگی کا جو باہمی تعلق تھا ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ آج ہم باقاعدہ مذاہب کا جو تعارف ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ہر مذہب کا باری باری تعارف کریں تو میں ایک عمومی تقسیم جو ہے جو کی جاتی ہے مذاہب کی وہ آپ کے ساتھ کر دوں تاکہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مذاہب کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے یا ایک جو مذاہب ہیں ایک حصے کے، ان کو سامی ادیان کہا جاتا ہے، اور یہ تقسیم جو ہے یہ نسل کی بنیاد پر ہے کہ نسل کی بنیاد پر مذاہب کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کو یا ایک قسم کے مذاہب کو سامی ادیان سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے، اور دوسرے حصے کو یا دوسری قسم کو نان سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے۔ نان سمیٹک یعنی کہ غیر سامی ادیان۔ تو یہ تقسیم کہاں سے اور کیسے ہوئی؟ یہ اس طرح سے ہے، اسٹوری کے لیے اگر دیکھا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کہ جب طوفان نوح آیا تو ساری کے سارے جو ہے وہ کائنات کے اندر جو بھی انسان تھے وہ اس طوفان کے اندر چل بسے یا غرق ہو گئے، کچھ بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے 3، اور ان میں سے ایک کا نام سام بن نوح تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے کو جب آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوبارہ جو انسانیت کا سلسلہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ تو ان کے ایک بیٹے کا نام تھا سام بن نوح، سام۔ تو کچھ مذاہب حضرت سام بن نوح کی جو آگے نسل چلی حضرت سام کی، اور وہاں سے نسل انسانی کا شروع ہوا، تو اس نسل کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء کرام کو بھیجا، اور ان نسلوں کے اندر یا ان لوگوں کے اندر جو مذہب پروان چڑھے ہیں یا جو مذہب آئے ان کو سامی ادیان کہا جاتا ہے۔ باقی جو بیٹے تھے ان کی نسل کے اندر باقی مذاہب پروان چڑھے تو ان کو غیر سامی ادیان کہا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر یا اس وقت فیمس جو تقسیم کی جاتی ہے مذاہب کی، وہ دو حصوں کے اندر دو کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ سامی ادیان سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم نان سمیٹک ریلیجن کی ہے جن کو غیر سامی ادیان کہا جاتا ہے۔ پھر نان سمیٹک ریلیجن کے اندر بھی فردر تقسیم ہے، آگے ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو سمیٹک ریلیجن میں جو مذاہب آتے ہیں ان میں قدیم ترین جو اس کا مذہب ہے سمیٹک ریلیجن میں وہ جوڈائزم ہے، یہودیت، اس کے بعد کرسچینٹی ہے، مسیحیت، اور اس کے بعد اسلام ہے۔ تو یہ جو 3 مذہب ہیں اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، تو ان 3 مذاہب کو سامی ادیان سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے، اور انہی 3 مذاہب کو الہامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، اور انہی 3 مذاہب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کی وحی کے اوپر ہے، اس کے پیغام کے اوپر ہے۔ تو یہ 3 مذاہب ایک طرف آ جاتے ہیں۔ باقی جو مذاہب ہیں ان کو غیر سامی ادیان نان سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے، جن میں سب سے بڑا مذہب ہندو مت ہے،
اس کے بعد جین مت ہے، پھر بدھ مت ہے، پھر سکھ مت ہے، اور پھر آگے جو ہے آپ دیکھتے ہیں جی زرتشتیت ہے، کنفیوشسزم ہے، تاؤزم ہے، شنتو مت ہے۔ تو یہ جتنے بھی مذاہب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ان مذاہب کو نان سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے۔ پھر نان سمیٹک کی بھی آگے فردر تقسیم ہے، وہ ہم جب نان سمیٹک ریلیجن کا آغاز کریں گے تو میں پھر آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں گا۔ تو مذاہب کی آپ کہہ لیجیے کہ میجر دو ہی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن کو سمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے، سامیہ دیان کہا جاتا ہے، ان میں اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، یہ 3 مذاہب شامل ہیں۔ دوسری قسم جو ہے نان سمیٹک کی ہے، غیر سامیہ دیان کی ہے، جن میں باقی سارے مذاہب جیسے کہ ہندو مت، جین مت، سکھ مت، بدھ مت، کنفیوشسزم، تاؤزم، شنتوئزم، تو یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ یہ مذاہب غیر سامیہ دیان میں آتے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ سمیٹک ریلیجن کے ایک مذہب کا آغاز کر رہے ہیں، اسلام۔ تو آج ہم اسلام کے بارے میں جانیں گے کہ اسلام کب سے سٹارٹ ہوا، اور اس کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا، اور پھر جو ہے اسلام کہتے کس کے ہیں۔ اس کا ایک عمومی جو تعارف ہے، اس کا ایک پہلا حصہ ہم آپ کہہ لیجئے کہ اوریجن اینڈ ہسٹری، اور جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے کہ آپ کی پوری زندگی کیسی تھی اور آپ نے کیسے جو ہے وہ زندگی گزاری۔ تو اسلام، اچھا جی، اسلام کے میں اگر لغوی میننگ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس کے لغوی میننگ کیا ہیں، تو اسلام بیسیکلی عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے تابع فرمانی، تابع داری، اور دوسرا سلامتی، سکون میں آنا، سلامتی میں آ جانا۔ تو اس کو اگر آسان الفاظ کے اندر ہم یہ کہیں کہ جو انسان اللہ رب العزت کی تابع فرمانی میں آ جاتا ہے، تابع داری میں آ جاتا ہے، تو وہ انسان سکون اور سلامتی میں آ لیتا ہے، اور سکون کو حاصل کر لیتا ہے، سلامتی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آپ کہہ لیجیے کہ یہ اسلام کا مفہوم ہے لغوی۔ اسلام کا آغاز، اوریجن کی اگر ہم بات کریں اور ہسٹری کی بات کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پیغمبر، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، وہ جس مذہب کی تبلیغ کرتے تھے یا جس مذہب کی تعلیمات لے کر آئے تھے، تو وہ اسلام ہی تھا۔ تو ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول کا جو مذہب تھا یا جس کی وہ تبلیغ کی انہوں نے، جس راستے کی، تو جس راستے پر چل کر انہوں نے دکھایا اور لوگوں کو بھی کہا کہ اس راستے کو اپناؤ، وہ اسلام ہی تھا۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اسلام کا جو آغاز و ارتقاء ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم ورلڈ ریلیجن کی بات کرتے ہیں، عالمی مذاہب کی بات کرتے ہیں، تو پھر اسلام کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں جوڑا جاتا، بلکہ اسلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جو 6 صدی عیسوی کے اندر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اور انہوں نے عرب کے خطے کے اندر جو ہے وہ اس دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، اور تب سے ہی اسلام کی جب ہم ورلڈ ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو اسلام کو یہاں سے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہاں سے اسلام سٹارٹ ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم در حقیقت دیکھیں، دوسرے اعتبار سے دیکھیں، تو ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول جو دین لے کر آئے ہیں یا جس دین کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، وہ اسلام ہی تھا۔ لیکن ورلڈ ریلیجن کے اندر، عالمی مذاہب کے اندر جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسلام کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے ساتھ اور آپ کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ ایک
اسلام کا آپ کہہ لیجیے عمومی مفہوم تھا اس کی ہسٹری اور اوریجن کے حوالے سے۔ تو اب ہم جو ہیں جو اس مذہب کے پیغمبر معروف ہیں ورلڈ ریلیجن کے اندر اور آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ ہیں، دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم ان کی آج جو لائف ہے وہ مختصر جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا اور کیسے اس دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کی۔ تو ایک طائرانہ نظر جو ہے وہ ہم آج کے ٹاپک کے اندر جانتے ہیں۔ جی دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کو یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائف ہے ان کے لیے سیرت کا لفظ یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ایک ٹرم بھی یوز ہوتی ہے کہ نبی آخر الزماں کی جو سیرت تھی، ان کی زندگی تھی، وہ کیسی تھی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے اور ان کا لقب آپ کہہ لیجیے بنی اسرائیل تھا، اور پھر جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ یہ شام سائیڈ اور یہ فلسطین جو سائیڈ ہے، تو آپ کہہ لیجیے کہ مصر، ان طرف جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے پھر فردر بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، وہ کنعان سے جو ہے وہ مصر آئے۔ تو یہ شام فلسطین اس علاقے کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام اور باقی پورا سلسلہ جو ہے وہ ان علاقے کے اندر ہی رہا۔ لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو معروف یہ واقعہ ہے کہ بائبل کے اندر بھی مذکور ہے اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی ایک بیوی جن کا نام حضرت ہاجرہ آتا ہے ان کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ حجاز کی طرف، یہ مکہ مکرمہ یا عرب کے خطے کے اندر وہ چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، اور پھر وہاں سے ہی آپ کہہ لیجیے آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اور انہی کی جو نسل تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، انہی سے چلتے چلتے نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ تو اس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ اور ان تین مذاہب کو جو میں نے سامی مذاہب کہے ہیں، اسلام، جوڈائزم اور کرسچینٹی، ان تین مذاہب کو ابراہیمک مذاہب بھی کہا جاتا ہے، ابراہیمی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تینوں مذاہب جو ہیں وہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں یا مل جاتے ہیں۔ آپ کے جو والد کا نام عبداللہ تھا اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، اور آپ کی جو ولادت ہے وہ عام الفیل یعنی کہ وہ واقعہ فیل ابرہا جو بادشاہ تھا اس کا معروف واقعہ ہے۔ تو جس سال وہ واقعہ ہوا تو اسی سال جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی، اور 571 عیسوی بروز سوموار صبح صادق کے وقت ہوئی، اور آپ کے جو والد تھے وہ آپ کے پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی
وفات پا چکے تھے، اور جب آپ 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کی والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش جو ہے وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے جو ہے وہ آپ پرورش کا ذمہ لیا۔ پھر مختلف آپ کہہ لیجیے ادوار کے اندر، یا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کے چچا بھی اس دنیا سے انتقال کر گئے، وہ 40 سال کے بعد انتقال کر گئے، اور پھر آپ نے ہی اپنا سارے کا سارا جو ہے وہ سلسلہ آگے اپنی مشن کو جاری رکھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، اور اس سے پہلے ہی بلکہ اس کے قریب آپ جو ہے وہ دنیاوی معاملات سے دور خود کو الگ کر کے آپ ایک غار کے اندر جا کر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور اس غار کا نام ہیرا ہے، تو اس میں رہا کرتے تھے۔ تو آپ بلکہ اپنی جو زوجہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کچھ کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ لے جاتے تھے ضرورت کے مطابق، اور وہیں کئی دن بھی کئی روز بھی رہتے اور اس کے بعد آتے۔ تو یہ معمول کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو ایک دن جو ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جن کا نام جبرائیل ہے، تو وہ آ کر اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، تو وہ آپ کو آ کر کہتے ہیں جی اقرا پڑھیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو قاری نہیں ہوں، پھر کہا کہ پڑھیے، آپ نے کہا کہ نہیں میں تو قاری نہیں ہوں، تو پھر تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ پہلی وحی جو تھی وہ سورہ اقرا کی 6 آیات جو ہیں وہ اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ تو جب وہ نازل ہوتی ہیں تو آپ کے اوپر آپ کہہ لیجیے کہ ایک جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ آپ گھر کو آتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو آپ کی زوجہ کو آپ بتاتے ہیں وہ سارے کا سارا قصہ۔ تو آپ کی زوجہ جو ہے جو اس وقت ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے، جو کہ جن کا مذہب مسیحیت کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ ایک راہب تھے، تو آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور جب ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ پورا واقعہ سنتے ہیں، تو سننے کے بعد ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں، اور یہ جو نشانیاں آپ بتا رہے ہیں تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی وحی آئی ہے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر جو ہے کہہ لیجئے کہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کی بعثت شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کے لیے بلاتے ہیں، دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ اور پہلے تو آپ کچھ عرصہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو کچھ عرصہ خاموشی سے تبلیغ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آپ علی الاعلان جو ہے وہ لوگوں کو بلائیں، یہ دعوت دین دیں۔ تو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ کوہ صفا پر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر سب کو اکٹھا کرتے ہیں،
اور سب کو اکٹھا کر کے سب کو اپنی طرف جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں. مخاطب کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں، اور اس پیغام کو لوگ جو ہیں وہ بری طرح سے رد کر دیتے ہیں، ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ ایک چپکلش آپ کہہ لیجئے، ایک دشمنی کہہ لیجئے، ان کے دین کے خلاف بغاوت کہہ لیجئے. تو یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان. تو یہ پھر ایک بڑا لمبا سلسلہ تھا. آخر کار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو ہجرت کرنا پڑی، اور ہجرت کر کے پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی، اور اس کے بعد دوسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہوئی. پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. آپ کی زندگی کا ایک دور جو ہے وہ مکہ کے اندر گزرا، اس کو مکی دور کہا جاتا ہے، اور ایک آپ کہہ لیجیے ان کی زندگی کا حصہ جو ہے وہ مدینہ کے اندر گزرا، ان کو مدنی دور کہا جاتا ہے. تو مکی آپ کی پوری عمر جو ہے وہ 63 سال ہے. تو اس میں سے جو 53 سال ہیں وہ 35 ایئر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر گزارے. اور پھر مکی دور کے بھی دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو آپ نے قبل از بعثت یا قرآن کے نزول سے پہلے گزارا، اور وہ 40 ایئر ہیں، 40 سال کا وہ عرصہ ہے. اور نزول قرآن کے بعد جو آپ نے مکہ کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ وقت گزارا وہ 13 ایئر ہے، 13 سال کا وہ عرصہ ہے. اور جو مدنی زندگی ہے وہاں آپ نے 10 سال جو ہیں وہ زندگی گزاری ہے. تو کوہ صفا کے اوپر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ بلایا، تو آپ نے جو ہے یہ تبلیغ کی اور دعوت دی. لوگوں نے انکار کر دیا، اور وہاں سے پھر ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جس میں آپ کہہ لیجئے کہ اس کوہ صفا کے بعد آپ نے اپنے قبیلے کے جو معزز لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو بھی دعوت کے اوپر بلایا. اور اس دعوت کا انتظام آپ کے جو داماد ہیں بعد میں بنے علی بن ابی طالب، تو انہوں نے انتظام کیا. اور سب بچوں میں سب سے پہلے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کیا. جوانوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور غلاموں میں سے حضرت زید نے کیا. تو یہ ایک آہستہ آہستہ لوگ جڑتے گئے. لیکن کوہ صفا کے اعلان کے بعد جب اعلان آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کی، تو لوگوں نے آپ کو اذیتیں بھی دیں، لوگوں نے آپ کو کے اوپر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے. آپ کو کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، کبھی پاگل کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا. پھر آپ کو پیشکشیں بھی کی گئیں کہ آپ دولت چاہتے ہیں تو دولت لے لیں، آپ جو ہیں وہ حکومت چاہتے ہیں تو حکومت لے لیں، کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی لے لیں، سرداری لے چاہتے ہیں تو سرداری لے لیں، لیکن یہ کام نہ کریں. تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ہر ایک پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں پھر بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اس کی دعوت دینے سے نہیں باز آؤں گا. تو پھر اذیتیں بھی دی گئیں، آپ کو بھی جو ہے وہ ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں. پھر جو آپ کے ساتھ جڑتا تھا ان کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے. آخر کار نبوت کے جو 5ویں سال
یعنی کہ جب قرآن نزول کے 5ویں سال جب آپ نے نبی ہونے کا علی اعلان بتایا تو 5 سال اسی کشمکش کے اندر گزرے. تو نبوت کے 5ویں سال جب آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام تھے، لوگ قریش والے ان کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کرتے تھے، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ قریب کا جو علاقہ تھا حبشہ وہاں چلے جائیں اور وہاں جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزاریں. تو حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی. پہلی دفعہ جو ہجرت ہوئی اس میں 11 مرد اور 4 خواتین تھی، ٹھیک ہے، تو 15 کے قریب جو ہے وہ لوگ گئے. اور پھر وہاں نجاشی جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اور وہ بھی مذہب عیسائیت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہاں انہوں نے پناہ دی. قریش مکہ والے بھی وہاں گئے کہ واپس ان کو کریں، لیکن نجاشی بادشاہ نے جو مہاجر تھے یہاں کے صحابہ کرام ان کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی اور پناہ بھی دے دی. پھر اس کامیاب تجربے کے بعد جو ہے اگلے ہی برس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید جو پیروکار تھے یا صحابی تھے ان کو وہاں پر جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. اور دوسری دفعہ جو لوگ گئے وہ ان کی تعداد میں 83 مرد تھے، 38 مرد تھے، اور 18 جو ہیں خواتین تھیں. تو یہ سارے ملا کر جو ہے 100 آپ کہہ لیجیے 100 کے قریب افراد جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. تو جب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو یہاں سے مائیگریٹ ہو رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ جو اذیتیں تھیں، تکلیفیں تھیں یا مشکلات تھیں وہ مزید بڑھا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور آخرکار یہاں تک ہوا کہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پورے خاندان اور اسی طرح جو ہے وہ قبیلہ بنو ہاشم کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا. اور یہ 3 سال تک رہا کہ اگر انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر قریش مکہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں. اور آخرکار جو ایک مکہ کے ساتھ ہی گھاٹی تھی جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا، وہاں ایک 3 سال جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان جو ہے وہاں پہ رہے، اور قریش مکہ کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ کوئی بھی تعلق نہیں تھا، ہر ایک قسم کا بائیکاٹ تھا. اور پھر 3 سال کے بعد وہ بائیکاٹ ختم ہوا، اور پھر آپ کے چچا جو تھے ابو طالب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کی جو رفیقہ حیات تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا کہ یہ غم کا سال ہے. پھر مکہ کے اندر جو ہے تبلیغ کی، لیکن مکہ کے لوگوں نے پھر بھی اس طرح سے ہی نہ مانا اور نہ ہی سپورٹ کیا. تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کے جو ارد گرد علاقے تھے وہاں جو قبائل تھے وہاں پر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور ان کی طرف رخ کیا. ان میں ایک طائف کا علاقہ معروف ہے، اور سفر طائف آپ مکہ سے نا امید ہو کر تو جب طائف گئے تو وہاں اپنے دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی اور وہاں پر دعوت دینے کی کوشش کی. تو جو طائف کے سردار تھے انہوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور شہر کے جو اوباش اور آوارہ گرد جو لڑکے تھے ان کو آپ پیچھے لگا دیا، اور انہوں نے آپ کو جو ہے وہ پتھر مارے، اور جس سے آپ کے جو ہے وہ پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے. اور اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو کوئی بد دعا نہ دی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے ہی دعا کی. پھر اسی طرح جو ہے حج کا موسم جب ہوتا، کیونکہ ابراہیمی میں نے پہلے کہا کہ نبی کریم علیہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور لوگ جو ابراہیمی مذاہب پر تھے تو وہ ہر سال جو خانہ کعبہ کا جو ہے وہ
حج کرنے آتے تھے، زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ تو آج کے موسم کے اندر جو مدینہ ایک قریب مکہ کے ساتھ جو تھا علاقہ تھا، وہاں کے لوگ آئے اور نبوت کے 10ویں سال جو ہے وہ حج کے موقع پر آئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مدینے کے جو کچھ قبائل کے جو لوگ تھے ان کے درمیان جو ہے وہ مکالمہ ہوا، ملاقات ہوئی، تو آپ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ پھر اگلے سال آئے مزید، تو آپ نے جو ہے وہ دعوت دی اور لوگ جو ہے وہ دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ پھر اسی دوران جو ہے وہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیعتیں بھی کیں، 2 دفعہ بیعت لی کہ اگر میں یہاں سے مکہ سے مدینہ ہوں تو تم میرا ساتھ دو گے، دین اسلام کو آگے پھیلانے میں، یا تم میری مدد کرو گے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ بیعت کی۔ تو پہلی 2 دفعہ یہ بیعت ہوئی۔ پہلی بیعت کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، عربی کے اندر اس کو آپ کے لیجیے بیعت عقبہ اولا، اور دوسری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے بیعت عقبہ ثانیہ۔ تو یہ جو آپ کہہ لیجیے کہ بیعتیں ہوئیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے جو ہے وہ مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنے کا حکم مل جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہیں وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مرکز بنانے کے لیے سفر کرتے ہیں، اور اس سفر کو جو ہے وہ ہجرت کا سفر کہا جاتا ہے۔ تو جب قریش مکہ کو پتہ چلتا ہے تو قریش مکہ آپ کو قتل کرنے کا علی الاعلان اور اس کے اوپر انعام رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد کے ساتھ مکہ سے بحفاظت مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے، اور مدنی دور کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سے سب سے پہلے جا کر آپ نے مدینہ المنورہ کے اندر جا کر مواخات مدینہ جو یعنی کہ آپ بھی ہجرت کر کے گئے اور آپ کے ساتھی جو تھے صحابہ کرام تھے وہ بھی ہجرت کر کے گئے، اور پھر کچھ لوگ جو آپ کو ماننے والے تھے وہ مدینہ کے اندر بھی تھے۔ مدینہ میں رہنے والے کو انصار کہا جاتا تھا، جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئے ان کو مہاجر کہا جاتا تھا۔ تو ہجرت کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کو قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، اور اسی ایونٹ کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بسنے والے جو یہودی اور غیر مسلم تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ایک معاہدے کو تشکیل دیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہی جو معاہدہ تھا یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کا آئین بھی کہلاتا ہے۔ تو میثاق مدینہ کے 2 حصے ہوئے تھے، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور ان کے بارے میں تھا، اور ایک حصہ یہودیوں اور غیر مسلموں کے ساتھ تھا کہ ہم مل کر یہاں پہ رہیں گے، تم اپنے مذہب کے مطابق رہو گے، ہم اپنے مذہب کے مطابق رہیں گے، اگر مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہو چاہے وہ ہمارا دشمن ہو۔ پھر آپ کہہ لیجئے کہ اسی طرح جو ہے وہ سلسلہ شروع رہا، اور مدینہ کے اندر آپ زندگی گزارتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش مکہ کی طرف سے بھی بہت ساری چیزیں آئیں، اور آپ کا جو دین اسلام کا دائرہ تھا یا لوگ تھے وہ مزید شامل ہوتے رہے، اور مدینہ کے اندر اس کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ آخر کار جو ہے آپ کو ایک عرصہ بعد ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر عمرہ کرنے کی جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ نیت سے جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں، لیکن کفار مکہ جو ہے آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں دیتے، اور اس اجازت اور
قریش مکہ کو یا مکہ کے رہنے والوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ مسلمان جو ہیں یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے آئے ہیں، تو جب کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مبعوث بھیجا مکہ کے اندر کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم واپس چلے جائیں گے. لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، اور یہ ایک افواہ بھی پھیلی کہ قریش مکہ نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا. تو پھر آپ نے ایک حدیبیہ کے مقام کے اوپر جو ہے وہ ایک پیڑ کے نیچے جو ہے وہ بیعت لی کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے تو پھر اب ہم جو ہے وہ ان سے مقابلہ کر کے ہی جائیں گے، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا گیا ہے. قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال آخر کار جو ہے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو قریش مکہ اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، یعنی کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ تشکیل دیا گیا کہ آپ اس سال جو ہے وہ اب واپس چلے جائیں، اب اگلے سال جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آ جائیں، اور پھر کچھ شرائط رکھیں کہ اگر مکہ سے کوئی مدینہ ہجرت کر کے آئے گا تو آپ جو ہیں وہ اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ آ گیا تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے. پھر جو حلیفی قبائل تھے ان کا بھی کہا گیا کہ یہ ہمارے حلیف قبائل ہیں، ان کو آپ کچھ نہیں کہیں گے، یہ ہمارے ہیں. تو یہ ایک معاہدہ تشکیل دیا گیا جس کو صلح نامہ حدیبیہ کہا جاتا ہے. آخر کار کچھ عرصہ تو یہ معاہدہ چلا، لیکن کچھ عرصے بعد قریش مکہ کی طرف سے خلاف ورزی ہوئی اس معاہدے کی، جو دفعات رکھی گئیں، آرٹیکل رکھے گئے، اور یہ معاہدہ ٹوٹ گیا. تو جب معاہدہ ٹوٹا تو آپ کہہ لیجیے کہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ ایک صحابہ کرام کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پھر جا کر جو ہے وہ قریش مکہ کو مفتوح کرتے ہیں اور فتح حاصل کر لیتے ہیں. اور جب فتح حاصل کر لیتے ہیں، فتح حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ علی الاعلان یہ کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج جو ہے وہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور اس سارے واقعے کو فتح مکہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ پھر قریش مکہ کا جو ایک مسلمانوں کو تنگ کرنے کا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا جو سلسلہ چل رہا تھا، تو وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. پھر اسی طرح جو ہے فتح مکہ کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حج کرنے کے لیے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ گئے، اور اس حج کے موقع کے اوپر آپ نے جو خطبہ دیا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو آپ نے میدان عرفات میں دیا. اس وقت 1,26,000 کم و بیش صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور یہ ایک تاریخی خطبہ تھا. اور آپ نے اس حج کے موقع کے اوپر جو خطبہ دیا وہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہوا. اور پھر آپ نے جو انسانی حقوق تھے ان کو بھی بات کی، اور پھر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے مکمل کر دی ہے، تم میں سے جو حاضر ہے اس فرد تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ اچھائی اور برائی اور بہتر ہونے کا جو معیار ہے وہ بھی واضح کر دیا کہ کسی فرد کو، کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. فوقیت، مرتبہ، شان و شوکت صرف اسی فرد کو حاصل ہوگی جو متقی اور پرہیزگار ہے. تو یہ پھر خطبہ حجۃ الوداع کے واپسی کے بعد آپ بیمار ہوئے، اور ایک تھوڑا عرصہ علالت بیمار رہنے کے بعد آپ اس دنیا فانی سے جو ہے وہ پردہ کر گئے، آپ کا وصال ہو گیا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کی بعثت کے بعد، یعنی کہ آپ کی وصال کے بعد جو جانشین مقرر ہوئے، آپ کے خلیفہ مقرر ہوئے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مقرر ہوئے، اور پھر آپ کے بعد جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ چار جو خلفاء ہیں ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور انہی آپ کہہ لیجئے کہ عہد نبوی اور خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ سنہری دور اور مثالی دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک عرصہ تک جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ جو اسلامی ریاست جو مدینہ سے سٹارٹ ہوئی تھی، جب نبی کریم علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پہ آپ نے 5 مربع میل جو ہے وہ اپنی باؤنڈری بنائی تھی کہ ریاست کا آغاز کیا تھا۔ تو خلفائے راشدین جب اس دنیا خلفائے راشدین کا جو عرصہ ہے تو یعنی کہ 30 سال کے قریب وہ عرصہ بنتا ہے، تو تب تک جو وہ یہ اسلامی ریاست جو تھی وہ 37 لاکھ مربع میل تک جا پہنچی تھی، اور دنیا کے 3 بر اعظم جو تھے بڑے بڑے وہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو اور پھر تاریخ انسانیت کے اندر اگر ہم دیکھیں یا مذاہب کی تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو نزول قرآن کے بعد جو دور ہے وہ 23 سال کا مختصر عرصہ ہے، اور انسانی تہذیب و تمدن کے اندر اس کی تاریخ کے اندر اور مذاہب کی تاریخ کے اندر بھی کوئی مذہب یا کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس نے مختصر ترین عرصے کے اندر لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہو، ایک خطے کا نقشہ بدل دیا ہو۔ تو یہ ایک معجزہ جو تھا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تھا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام سے یعنی کہ سے پہلے آپ نزول قرآن کی بات کر لیں کہ نزول قرآن سے پہلے کا انسان اور تھا اور نزول قرآن کے بعد کا انسان اور تھا۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا اسلام کا، اور اسلام کے ساتھ جو ہے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی اس کے اہم موڑ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بلیفز آف اسلام، اسلام کے بیسک بلیفز ہیں، ہم ان کے اوپر بات کریں گے کہ اسلام کے اندر بنیادی تصورات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔